بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقوموا هكذا، لا تعينوا عليه الشیطان. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا اسے زد و کب کرو، یعنی اسے مارو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پس ہم میں سے کوئی اسے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا تھا. پھر جب وہ آدمی چلا گیا تو بعض نے کہا کہ اللہ تجھے رسوا کرے. آپ نے فرمایا اس طرح مت کہو، اس کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے. ایک مسلمان کے حق میں بد دعا کرنا گویا کہ شیطان کی مدد کرنا ہے، کیونکہ شیطان کا مشن بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور انہیں دنیا و آخرت کی رسوائیوں کا مستحق قرار دلوانا ہے. اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جن کے نزدیک شراب نوشی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. ایک جماعت کہتے ہیں کہ کوئی حد مقرر نہیں ہے، جو جتنا چاہے پیے. اس کے لیے تعزیری سزا ہے. تعزیری کہتے ہیں یعنی جو حد متعین ہے، یعنی کوئی اگر شراب پی لے تو اس کو کوڑا لگایا جائے گا، اور کوڑا میں اضافہ کیا تو اضافہ وہی اس کے لیے تعزیری سزا ہے، جو حالات کے مطابق کم و بیش ہو سکتی ہے. لیکن دوسرے علماء جو اس کی حد، یعنی اگر کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے کوڑے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، جتنا چاہے مار سکتے ہیں. اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس کی حد مقرر ہے 40 کوڑے. تو دوسرے علماء جو اس کی حد 40 کوڑے کے قائل ہیں، وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ اس کی حد مقرر نہیں ہوئی تھی. اس وقت لوگ شراب پیتے تھے لیکن حد مقرر نہیں ہوا تھا کہ کتنے کوڑے لگائے جائیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 40 کوڑوں کی سزا دی تو اب یہی اس کی متعینہ حد ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں اسی پر عمل کیا ہے. یعنی اگر کوئی شراب پیتا، اگر کوئی شرابی شراب پیتا تو جب شرابی کو پکڑ کے لایا جاتا تو حضرت عمر فاروق بھی 40 کوڑے لگاتے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی 40 کوڑے لگاتے. یعنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ 40 کوڑے لگانے کا حکم دیا. اس کی بابت یہ علماء کہتے ہیں بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑوں میں مزید اضافہ کر کے اس کی سزا 80 کوڑے کر دی. وہاں پر اوپر میں بیان کیا بھی کہ جب کوئی شرابی شراب نوشی کرتا ہے تو کوئی حد مقرر نہیں ہے، اس کے لیے تعزیری سزا ہے، یعنی جتنا چاہے سزا دے. لیکن پھر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی حد 40 کوڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 40 کوڑے حد مقرر کیا. بعد میں ابو بکر نے بھی 40 کوڑے لگائے، عمر فاروق نے بھی 40 کوڑے لگائے. بعد میں حضرت عمر فاروق نے 40 کوڑوں میں مزید اضافہ کر کے
اس کی سزا 80 کوڑے کر دی ہے۔ اس کی بابت علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل حد تو 40 کوڑے ہی ہیں، مزید 40 کوڑے تعزیری سزا تھی جس کا حق امام وقت کو حاصل ہے۔ اگر وہ ضرورت محسوس کرے تو اصل حد کے ساتھ تعزیری سزا بھی جو مناسب سمجھے دے سکتا ہے، یہی دوسرا قول راجح ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شرابی شراب پیتا ہے اور اگر لایا جاتا ہے تو اس کو امام وقت جو حالات کے جو اس وقت امام ہوں گے، وہ امام حالات کے مطابق 40 کوڑے تو لگائیں گے ہی، اور 40 کوڑے کے علاوہ اور 40 کوڑے مزید تعزیری سزا بھی امام اگر حاکم وقت دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور یہی صحیح ہے کہ شراب نوشی کی حد مقرر ہے، اس کی سزا تعزیری نہیں ہے، اور وہ 40 کوڑے ہیں جس میں بطور تعزیر اضافے کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ کیا صحیح کیا غلط اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ تفصیل کے لیے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ایک کتاب آتی ہے اسلام کا نظام تعزیرات، یہ کتاب کے اندر تفصیلی گفتگو آپ کو مل جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شرابی شراب پیتا ہے اور اس کو لایا جاتا ہے تو 40 کوڑے لگایا جائے گا، اور 40 کوڑے لگائے جائیں گے، اور حاکم وقت کے امام وہ 40 کوڑے سے بھی اگر زیادہ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، تاکہ وہ اصلاح کر لے اور پھر اسلام کی طرف پھر آئے اور شراب نوشی کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔